ملکا ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا سورہ روم آیت نمبر 38 میں، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو رشتہ داروں کو اس کا حق دو اور مسکین کو اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہ انہی کا کام ہے، اور ایسے ہی لوگ فلاح پائیں گے۔ معلوم ہوا کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا یہ واجب ہے، اور رشتہ توڑنا اس کے متعلق بھی اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ ارشاد فرمائے، والذین ینقضون عہد اللہ میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ اور وہ لوگ جو قطع تعلق کرتے ہیں، جو رشتہ توڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، تو ایسے لوگوں کو وعید بیان کی گئی۔ اب فی زمانہ دیکھیے کہ رشتہ دار جس طرح ماں باپ کے ساتھ، بہت سے ایسے گھرانے ہیں جن میں ماں باپ نے اولاد کے ساتھ اور اولاد نے ماں باپ کے ساتھ تعلق توڑ رکھا ہے۔ تعلق توڑنے سے مراد کیا ہے اور تعلق جوڑنے سے مراد کیا ہے کہ کسی بھی قسم کی ناراضی ہے، اور صلہ رحمی میں یہ شامل ہے کہ اگر ماں باپ یا رشتہ داروں کو کسی چیز کی ضرورت ہو، کسی چیز کی ضرورت سے مراد کہ اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی کم از کم عیادت کرے، اور کوئی بیمار ہو جائے رشتہ داروں میں سے اس کو پوچھنے ہی نہ جائے، اگر اس کے ہاں کوئی مر جائے تو اس کی تعزیت کرنے جائے، اگر اس کو قرض کی ضرورت ہو اور یہ شخص دے سکتا ہو تو پھر یہ اس کو قرض فراہم کرے، یہ ہے صلہ رحمی۔ اور اگر یہ اس کی طرف سے کوئی دعوت پائے، اس کی کسی خوشی کی اس کو دعوت ملے، کسی کی شادی کی، تو اس کی دعوت قبول کرے۔ تو اس طرح اگر وہ اس کو سلام کرے تو یہ اس کے سلام کا جواب دے۔ تو یہ بنیادی حقوق اگر وہ ادا کرتا ہے تو یقیناً یہ صلہ رحمی کرنے والا ہے، اور اگر یہ وہ حقوق ادا نہیں کرتا، نہ اس کی بیماری میں پوچھے، نہ اس کی موت میت میں شریک ہو، نہ اس کی شادی بیاہ میں شریک ہو، نہ اس کو کبھی کوئی ضرورت پڑے تو اس میں کام آئے، تو یہ گویا اس نے اس سے تعلق توڑ دیا، اور یہ قطع رحمی ہے، اور قطع رحمی کرنا حرام ہے۔ اور شب براءت میں جیسا کہ احادیث کا خلاصہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے سارے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، کتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن ان میں جن 10 لوگوں کی حدیث میں ذکر کیا گیا کہ مغفرت نہیں ہوتی، ایک وہ بھی ہے جو تعلق توڑنے والا ہے۔ ایسے شخص کی بخشش ہی نہیں۔ آپ دیکھیے کتنا بڑا گناہ ہے یہ، اس لیے تعلق جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ بس ایک ضرور علماء وجہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی شرعی وجہ نہ ہو، جیسے اگر وہ کافر ہے تو پھر یقیناً اس کے ساتھ اس طرح مسلمان کی طرح تعلق نہ جوڑے، لیکن اس کے علاوہ جو حسن سلوک کا معاملہ ہے جو ایک عام انسان کے ساتھ کرنے کا ہے، وہ اگر رشتہ داروں میں بھی پایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ وہ سلوک کرے، اور اسی کو صلہ رحمی قرار دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کو کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو، اور جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے سے حکم دیا، فرمایا میں نے اس سے جس چیز کا کہا ہے اگر یہ کرے گا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو صلہ رحمی کا یہ ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے شرک، یعنی حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ ناپسندیدہ عمل کیا ہے، آپ نے سب سے پہلے بیان فرمایا شرک، پھر پوچھا گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحمی، تعلق توڑنے کو شرک کے بعد ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کے گھر میں کشادگی ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، حتیٰ کہ فرمایا جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بری موت بھی دور فرما دیتا ہے۔ بری موت سے بچنے کا طریقہ، کتنے لوگ ایکسیڈنٹس میں مارے جاتے ہیں، بری طرح مارے جاتے ہیں ذلت و خواری کے ساتھ، اور اگر مسلمان صلہ رحمی کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بری موت سے محفوظ فرما دیتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوامع الکلم میں سے یہ حدیث پاک علماء نے لکھی کہ جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں وہ آسانی کے ساتھ اس کا حساب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا۔ وہ 3 خصلتیں فرمایا، محروم جو تجھے کرے تو اسے عطا کر، کوئی تجھ سے لے لیتا ہے تو اسے لینے کے بدلے میں تو یہ بھی نہ کر کے اس نے لے لیا تو بھی لے لے، یا وہ رک گیا تو بھی رک جا، نہ، جو تجھے محروم کرتا ہے تو اسے دے، جو تجھے توڑے جو تجھ سے توڑے تو اسے جوڑ، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ یہ 3 چیزیں فرمایا جس میں ہوں گی اللہ تعالیٰ ایسوں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اے گروہ مسلمین، اللہ سے ڈرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑو، کیونکہ کوئی ثواب صلہ رحمی سے زیادہ تیز نہیں، اور بغاوت سے بچتے رہو کیونکہ عقوبت بغاوت سے تیز نہیں، اور والدین کی نافرمانی سے بچتے رہو کیونکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکے گی، مگر اللہ کی قسم والدین کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا اور غرور کی وجہ سے اپنا تہبند لٹکانے والا اسے نہیں پائے گا۔ معلوم ہوا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت سے بھی اتنا دور ہو جائے گا کہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار اس نے مجھ پر ظلم کیا اور ایسا ظلم کیا کہ میں اسے کس دل سے معاف کروں۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظالم کو معاف کرنے کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص عفو و درگزر سے کام لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کی عزت میں اضافہ عطا فرماتا ہے، تو ظالم کو بھی معاف کیا جائے۔ یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اسے عزت دے گا، اور فرمایا رحم کرو تم پر رحم ہوگا، تم معاف کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ تو اس لیے کوئی اتنا بڑا گناہ، کوئی اتنا بڑا ایسا آپس کا جھگڑا کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھنا، مسلمان ایک دوسرے سے بات کرنا، مسلمان ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، یہ پسند ہی نہ کریں۔ یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں، یہ رشتے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی آخر کار، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب یہ اعمال پیش ہوں گے، انسان نہ جانے کس چیز کے تکبر میں رہتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ کوشش کرے، اگر وہ کوئی شرعی وجہ، کوئی ایسی لڑائی کا خدشہ یا کوئی ایسی وجہ نہ پائے کہ جس کی وجہ سے امن خراب ہو جائے گا، تو کوشش کرے مل لے اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ماموں، خالہ، چچا، پھپھی، بھائی، بہن، والدین سے جوڑ کر رکھے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک جاری رکھے۔ آخر میں یہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، بہت پیاری حدیث پاک، ارشاد فرمایا قیامت کے دن یہ ندا دی جائے گی کہ جو اہل فضل ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو تھوڑے سے ہوں گے، جب یہ جلدی سے جنت کی طرف بڑھیں گے تو فرشتے ان سے ملیں گے اور کہیں گے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تم بڑی جلدی جلدی جنت جا رہے ہو، کون ہو تم؟ تو وہ کہیں گے ہم اہل فضل ہیں۔ فرشتے کہیں گے تمہارا فضل کیا ہے؟ وہ جواب دیں گے جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، اور جب ہم سے برائی کا برتاؤ کیا جاتا تھا تو ہم برداشت کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے پھر تو تم اسی قابل ہو، جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اچھے کام کرنے والوں کا تو کتنا پیارا ثواب ہے۔ اس طرح سے ان کو یہ ثواب کی بشارتیں سنائی جائیں گی۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ ندا ہوگی کہ جس کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر ندا دی جائے گی، پھر پوچھا جائے گا، حاضرین میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو معاف کرنے والے۔ اور پھر جب تیسری دفعہ ندا دی جائے گی تو اتنے ہزار لوگ جنت میں بلا حساب داخل ہو جائیں گے، تو ان میں علماء نے لکھا کہ صلہ رحمی کرنے والے بھی ہیں، اور قطع رحمی کرنے والے جنت سے محروم رہیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو صلہ رحمی کرنے، تعلق جوڑے رکھنے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مسلمان صدقہ و خیرات کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، پہلے اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اپنوں میں سب سے پہلے اپنے بیوی بچے، اپنے والدین، پھر اس کے ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ ان کا قریبی تعلق ہے، اس طرح جو قریب، یہاں تک کہ پھر پڑوسی، اپنے ساتھ کام کرنے والا، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور پھر عام مسلمان کے تو حضور علیہ السلام نے حقوق بیان کیے ہی ہیں۔ عام مسلمان بھی سلام بھی کرے تو جواب دے، عام مسلمان چھینکے تو اس کی چھینک کا بھی جواب دے جب وہ الحمدللہ کہے۔ ایک عام مسلمان بھی بیمار ہو تو اس کی تعزیت کرے، عیادت کرے، مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ ایک عام مسلمان اگر حاجت مند ہو تو اس کی ضرورت میں کام آئے۔ ایک عام مسلمان اگر قرض کا محتاج ہو تو اسے قرض دے۔ تو یہ ایک عام مسلمان کے حقوق ہیں۔ تو جب ایک عام مسلمان کے ساتھ اتنا حقوق کا حکم دیا گیا ہے تو پھر رشتہ دار تو رشتہ دار ہے، جس کے ساتھ نسبی تعلق ہو، جس کے ساتھ خونی تعلق ہو، تو یقیناً ایسوں کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔